बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम समाअत मुकम्मल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बादज इफ्तार 7:30 बजे इसका फैसला, जिस पर पूरी कौम की नजरें नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भी लगी हुई हैं और आलमी ताकतें भी इस एक फैसले की जानिब अपनी नजरें मरकूज किए हुए हैं, इस फैसले ने आना है। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम था। आज के दिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे दलाइल पेश किए गए जिन्होंने गुज़श्ता दिनों में और आज बैरिस्टर अली जफर के धुआंधार दलाइल को निगेट कर दिया। बैरिस्टर अली जफर हुकूमत की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बड़ी वाज़ेह बातें की थीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी दो टोक अंदाज में चीज़ें रखीं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कह दिया था कल कि ये एक आग की दीवार है, आर्टिकल 69, और इस आग की दीवार को अगर सुप्रीम कोर्ट क्रॉस करेगा और पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करेगा तो कल को दूसरी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेरे समाअत केसेस पर पार्लियामेंट अपना हुक्मनामा जारी कर देगा। जितनी अजीबो गरीब बात वो होगी, उतनी ही अजीबो गरीब बात इसे तसव्वुर किया जा रहा था। अब हुकूमत की तरफ से बहुत से जो वकील हैं वो पेश हुए हैं और सब वकला जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऑपोजिशन को मखदूम अली खान ने रिप्रेजेंट किया और मखदूम अली खान की एंड पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि लगता है इस मामले पर आप तैयारी करके आए हैं। बैरिस्टर अली जफर के अगर दलाइल को इंडिविजुअली देखा जाए तो वो बिलाशुबा इस तरह के दलाइल थे जिसमें क्लियरली उन्होंने आखिरी बात भी यही की कि आप मुदाखलत नहीं कर सकते। इवन यहां तक कि कल उन्होंने कह दिया कि 16वीं सदी में जब जजेस ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत की थी तो उन जजेस को गिरफ्तार कर लिया गया था, पार्लियामेंट ने तलब करके गिरफ्तार करवा लिया था। और ये एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात होती है कि पूरी दुनिया के केसेस की मिसालें दी जा सकती हैं, उन्हें रेफरेंसेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी हो वो सुप्रीम होता है और उसमें जजेस जो भी जाते हैं वो बड़े सीनियर लोग होते हैं। इस वक्त आधा फैसला आ चुका है और इस आधे फैसले के आने के हवाले से भी मैं आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक बहुत बड़ी कलाबाजी क्यों खाई गई और अटॉर्नी जनरल के ऊपर कुछ इल्जामात हैं कि आखिर वो किसके आदमी हैं, उन्हें हुकूमत में किसने प्लांट किया, और अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो एक मौक़िफ़ रखा गया क्या वो मौक़िफ़ दुरुस्त भी था या वो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। दीज आर द थिंग्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। और किसने ये केस खराब किया, क्योंकि इसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पर विन विन सिचुएशन हासिल कर सकती थी। लेकिन अब जो इम्कानात हैं वो ये हैं कि इसमें दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा और दोनों जो हैं, और शहबाज शरीफ जो हैं वो भी वहां पर थे, उन्होंने कहा कि मैं भी सामने आकर बात करना चाहता हूं और जाकर उन्होंने अल्लाह का और पाकिस्तान का वास्ता दिया कि असम्बलियां बहाल कर दें, अदालत को अल्लाह का वास्ता है, हमें खिदमत का मौका दें, हम मईशत को संभालेंगे, हम मामलात को ठीक करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, ये हो गया वो हो गया, और अब बिल्ली थैले से भी बाहर आई है। इससे बड़ा एतराफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहते थे ना इमरान खान अवाम में भी नहीं जा सकता, अवाम इमरान खान को टमाटर मारेगी। मरियम बीबी कहती थी कि इमरान खान के सारे लोग हेलमेट पहन के आए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम गद्दारी के इल्ज़ाम के साथ कैसे जाएंगे, हम इस मामले में क्या करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं, हम अवाम को मुंह क्या दिखाएंगे, हम गद्दारी के इल्ज़ाम के साथ अपने घर वालों को मुंह नहीं दिखा पा रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो शहबाज शरीफ ने की। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कुछ, नाज़रीन कराम, इस सारे के सारे मामले में कमेंट्स दिए हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ दलाइल सामने आए जो कि एक तरह से ये कहा जा रहा था कि अटॉर्नी जनरल आज ना तो फॉर्म में थे। नईम बुखारी साहब भी कल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि मुझे रोज़ा लग रहा है और आज ऐसी चीज़ नहीं हो रही। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बड़ी अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर रही हैं। जाहिर बात है ऑपोजिशन की तरफ से भी चीफ जस्टिस ने अच्छा खासा मामला किया, लेकिन एक चीज़ आप बड़ी वाज़े तौर पे समझ लें कि चीफ जस्टिस ने ये बात क्लियरली कही है कि ये तो साबित हो गया कि स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का जो इकदाम था वो गैर आईनी था। और इस स्पीकर के हवाले से जस्टिस मज़ाहिर आलम ने कहा कि ऐसा लगता है डिप्टी स्पीकर को लिखा हुआ खत जो है वो उन्हें लिखा हुआ खत मिला और कहा कि भाई ये खत है, इसे पढ़ दो। आप कैसे कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को स्पीकर के सामने चैलेंज किया जा सकता है? और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा मामला क्या है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि जितने
ان کے وکلا ہیں حکومت کی طرف سے وہ مطمئن نہیں کر سکے، اور اس میں تضاد پایا جا رہا تھا، کیونکہ نعیم بخاری کے جب دلائل ختم ہوئے تو اٹارنی جنرل خالد جاوید خان آئے، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی تفصیل کھلی عدالت میں نہیں دے سکتا، عدالت کسی کی وفاداری پر سوال اٹھائے بغیر فیصلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی غدار نہیں ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں، although خان صاحب کا موقف غداری کے حوالے سے ہے کہ یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس سب کے اندر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں انتہائی حساس نوعیت کے معاملات پر بریفنگ دی گئی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پر ان کیمرہ سماعت میں بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں، وزیر اعظم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اس لیے اسمبلی وہ توڑ سکتے ہیں، اس چیز کو تو انہوں نے ڈیفینڈ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کسی رکن کا بنیادی حق نہیں تھا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرنا، کیونکہ یہ آئین اور رولز کے ساتھ مشروط ہے کہ ووٹنگ ہونی بھی ہے کہ نہیں۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین کرام اٹارنی جنرل نے جو الارمنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی کارروائی کو مکمل استثناء حاصل ہونے کی دلیل کا حامی نہیں ہوں، یعنی کہ پارلیمنٹ کو استثناء حاصل نہیں ہے مکمل طور پہ، آپ مداخلت کر سکتے ہیں پارلیمان کی کارروائی کے اندر، یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کہہ رہے ہیں، حکومت کے بہاف پر پیش ہو کر کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ایوان کے اندر کبھی کچھ دیکھا نہیں جا سکتا، آپ ایوان کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ایوان کے اندر مسلسل مداخلت کی جائے، یعنی کہ آپ اس مرتبہ تو کر سکتے ہیں، آگے چل کر ایوان میں مداخلت نہیں ہو سکتی، یعنی کہ یہ بالکل ایک طرح سے ماحول دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ڈیپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کے خلاف اپنی ججمنٹ دے سکتے ہیں، اس کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب اسپیکر ایوان کا نگران ہے، یہ جسٹس منیب اختر نے کہا، اور اسپیکر صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے نہیں بیٹھتا، اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور پھر تحریک کے حوالے سے بات ہوئی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج اٹارنی جنرل کے دلائل کو سن کر کوئی مزہ نہیں آیا، نہ جوش تھا، اور جتنا بڑا اور ہائی سٹیکس کا یہ کیس تھا اس حوالے سے معاملات جو ہیں وہ اتنے دلچسپ نہیں تھے، اور اس پر اٹارنی جنرل جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر اٹارنی جنرل نے یہ تو کہا کہ بہتر ہے کہ عوام کے پاس جائیں، اس معاملے کے نتائج کو عدالت نہیں دیکھ رہی، یہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، اور انہوں نے اس سب کے اندر یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کامیاب ہو، اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا دفاع نہیں کر رہا، پھر اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہی نہیں ہوں، یعنی کہ یہ کلیئرلی کہا گیا، یہ انڈائریکٹ طریقہ تھا کہنے کا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی اس وقت بالکل جائز نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ پارلیمان کی کارروائی میں ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں۔ علی ظفر نے کل کہا کہ یہ آگ کی دیوار ہے، اور اٹارنی جنرل نے آج آ کر ان کا نام لے کر کہا کہ صدر مملکت کی طرف سے جو وکیل آئے ہیں بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے اور آپ آگ کی دیوار نہیں پھیلا سکتے، انہوں نے کہا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اب جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کہی، انہوں نے کہا یہ تو ثابت ہو گیا کہ محترم جو سپیکر ہیں ان کی رولنگ غلط ہے، اور پھر بعد میں بھی جب الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی اور چیف جسٹس نے اچھا خاصا انہیں بھی رگڑا ہے اپوزیشن والوں کو، انہوں نے کہا کہ آپ تو ارلی الیکشن کا مطالبہ کرتے تھے، اب کیوں بھاگ رہے ہیں، آپ نے کلا بازی کیوں کھائی، آپ جو ہے وہ یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں، اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کنسیڈریشنز تک مانگ لیں کہ انتخابی اصلاحات کے مطابق چلیں، کروا دیتے ہیں سارے سٹیک ہولڈرز، کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہوتا ہے اس سے ایک جوڈیشل سٹیٹسمینشپ ہوتی ہے، جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو سپریم کورٹ معاملہ حل بھی کرواتا ہے، لیکن اس سب میں اٹارنی جنرل نے یہ باتیں کہی ہیں، جس کے بعد میں جب معاملہ آگے چلا تو چیف جسٹس نے کہا دیکھیں اسپیکر کی رولنگ کا آدھا فیصلہ ہو چکا ہے، اگلے آدھے پر آئیں، یعنی کہ اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے وہ کلیئرلی مائنڈ بنا چکے ہیں، اور حکومت کے وکلا جو ہیں وہ انہیں اس بات پر کنونس کرنے میں ناکام ہوئے، کیونکہ ایک تضاد پایا جا رہا تھا۔ بیرسٹر علی ظفر تھے، میں کوئی ذاتی طور پہ ان میں سے کسی کو نہیں جانتا، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن جو یہ اٹارنی جنرل ہے ان کے حوالے سے طلعت حسین نے یہ ایک دفعہ بات کی اور کہا کہ یہ کس کا آدمی ہے، کس نے لگوایا تھا، یعنی کہ یہ اشارہ تھا پاکستان کے مقتدر حلقوں کی طرف۔ اب اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، ظاہری بات ہے جو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل ریاست پاکستان کا نمائندہ ہے، اس نے ایک متوازن بات کرنی ہے، اس نے یہ نہیں کرنا، لیکن ہی واز دیئر ٹو ڈیفینڈ دا گورنمنٹ، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سٹانس ہے۔ آلدو انہوں نے ڈیفینڈ کچھ چیزوں کو کیا، انہوں نے کہا کہ الیکشن میں جانا چاہیے، پھر تمام تر چیزیں ہوئی، شہباز شریف روز ٹرمپ پر آئے، ایوری تھنگ واز دیئر، لیکن بعد میں جو مخدوم علی خان نے اپوزیشن کی طرف سے دلائل پیش کیے تو چیف جسٹس نے ان کی تعریف تک کی۔ تو اب یہ معاملہ ہے، اور اٹارنی جنرل کا اچانک ضمیر کیسے جاگا، یا پھر اس سے پہلے دونوں ڈیپٹی اٹارنی جنرلز جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں،
اور اٹارنی جنرل ڈٹے ہوئے تھے کیونکہ اٹارنی جنرل استعفیٰ دیتے تو نیا اٹارنی جنرل آتا, اور ان دنوں کے اندر جو بھی نیا شخص آتا وہ مکمل طور پہ یہ سوچ کر آتا کہ اس نے تمام تر اقدامات کا ڈیفنس کرنا ہے. آپ دیکھ لیں گورنر جو نیا ہے انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, جب خان صاحب کا آرڈر آیا وہ دوسری دفعہ سوچیں گے نہیں. تو وہی معاملات یہاں پر ہیں, اور یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت بڑی ہی گمبھیر ہو چکی ہے, اور obviously جو انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے. الیکشن پر جانے کا تو کہا جا سکتا ہے, لیکن ڈیپٹی اسپیکر کے اقدامات کو اور قاسم سوری جو ہیں جنہیں پوری قوم میں بڑی پذیرائی ملی اس بہادر اور دلیری والے اقدام سے, اور اس پر ڈیبیٹ تو ایک الگ بات ہے, ٹھیک تھا غلط تھا, لیکن جیسے بھی ہوا اس معاملے میں ناظرین کرام یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ سارا ملبہ اور سارا نزلہ ان پر بھی گر سکتا ہے. تو آپ کی رائے کا بھی انتظار ہوگا, آپ اس سارے معاملے پر کیا سوچ رکھتے ہیں, کہ آپ کا انالیسس کیا ہے اٹارنی جنرل کے حوالے سے, اور پورا کھیل یہ ون سائیڈڈ وکٹری, کلیئر وکٹری بھی ایزیلی ہو سکتی تھی فار دی پرائم منسٹر, لیکن اس کے اندر اب جو امکانات ہیں, جو ہماری بات ہو رہی ہے, جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے, انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے, کیونکہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ سب سے پہلے لائیو آپ کو سپریم کورٹ کے باہر رپورٹرز ہوں گے, اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہوں گے, لائیو کوریج ہو رہی ہوگی, سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے, اور بے باک تجزیے جو الیکٹرانک میڈیا کرتے ہوئے ان کے پر جلتے ہیں ان ایشوز پر بھی بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.